अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया की दुनिया अगर देखी जाए कितनी फेक है, कभी आपने सोचा इस बारे में? यही शहबाज गिल साहब जो 4-5 रोज़ पहले अगर आप देखें तो ये कोई ट्वीट करते थे तो हज़ारों में ट्वीट्स होती थी, इनके पता नहीं कितने फॉलोअर्स थे, कितने मिलियन थे, मुझे तो ये भी याद नहीं है। मगर अब देखें क्या हालत हो चुकी है इनकी कि इनको उन फॉलोअर में से जो इनको हमेशा खंबे पे चढ़ाई रखता था और लोग जो है तारीफ़ों के पुल बांध दिया करते थे तो कहते थे कि गिल साहब पै जो तुसी देखी जाएगी ताडे मगर खलोते हैं। तो अब हालत ये है कि थाने में कोई बंदा उनको मिलने नहीं जा रहा। आज 3 रोज़ गुजर चुके हैं, शहबाज गिल साहब से कोई मुलाकात करने नहीं गया। ये बिल्कुल वही वाली सूरत हाल हुई है, हालत हुई है। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के बेतहाशा फॉलोअर्स थे, मगर जब वो इसी खुमारी के अंदर पाकिस्तान आए तो एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने के लिए सैकड़ों लोग भी मौजूद ना थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुनिया कितनी फेक किस्म की है कि जो लोग आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पंप कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि हम आपके साथ हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके साथ नहीं होते। आप देखें एक वक्त था कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए पहले शहबाज गिल साहब की रजामंदी होना बड़ा ज़रूरी थी, उनसे मिलना बड़ा ज़रूरी होता था, उनसे मिलना पड़ता था। मगर वो आप देखें गिरफ़्तार क्या हुए हैं कि ना तो कोई पार्टी का रहनुमा जो है वो शहबाज गिल साहब की खैरियत दरियाफ्त करने गया है, ना मालूम करने गया है। इसी तरह कल इमरान खान साहब ने भी बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे भी तासुर यही मिला कि उनको शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी पर इतना मसला नहीं था, गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा गया ये ज़्यादा उनके लिए बड़ा इशू था, मामला था। और वो अपनी जान बचाने के ज़्यादा दर पे थे बनिस्बत शहबाज गिल के उसके साथ क्या हुआ उनका वो कोई मामला नहीं था, मसला नहीं था। अब सूरत हाल ये है कि स्टोरी ये आई है कि शहबाज गिल के पास जो था वो कपड़ों का एक ही जोड़ा था जो उन्होंने गिरफ्तारी के वक्त पहना हुआ था। इन्हें दूसरे लिबास देने तक के लिए कोई नहीं आया, कोई खाना देने नहीं आ रहा उनको थाने के अंदर, वो पुलिस वाले खुद ही दे रहे हैं, जोड़ा भी उन्होंने खुद ही दे दिया है। और जो अहलकार हैं वो यही बताते हैं कि थाने के अंदर वो काफ़ी रंजीदा हैं शहबाज गिल साहब। होता है इंसान को कि जब आपने इतनी एसोसिएशन हो, इतनी आपने स्ट्रगल की हो किसी शख्स के लिए, और शहबाज गिल साहब अपनी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं कर रहे थे, इमरान खान साहब का बयानिया लेकर चल रहे थे। अब वो सही थे या गलत थे ये एक अलहदा बहस है, मगर ये है हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तहत कम अज़ कम इमरान खान साहब को उनकी हमायत तो करनी चाहिए थी। उनके लिए कोई जद्दोजहद कोई चीज़ नज़र आती, कोई एहतजाज ही कर लेते चलें। मगर ये चीज़ें जो हैं आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब कितने सेल्फ सेंटर्ड शख्स हैं। और इस वक्त शहबाज गिल साहब के बारे में बताया ये जा रहा है कि उनके पास खाली एक ही ऑप्शन मौजूद रह गई है कि वो गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगें तो उनकी मुश्किलात ख़त्म हो सकती है, जान छूट सकती है। क्योंकि अब ये चीज़ तय कर ली गई है अदारे की सतह के ऊपर कि बस बहुत हो गया, जिसने जो जो कहना था कह दिया और अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख लें मुसलसल वो पहले 2 लोग आए थे, फिर गुज़िश्ता रोज़ एक साहब और आगे जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर लाहौर के अंदर जो है उनका गालबन ताल्लुक भगवानपुरा से बताया जाता है। फिर इसी तरह गुजरांवाला की एक खातून है वो भी सामने आ गई। फिर इसी तरह एक और बच्चा है फर्स्ट ईयर का, उसकी भी वीडियो सामने आ गई है कि वो इमरान खान साहब का नैरेटिव, तहरीक इंसाफ का नैरेटिव जो चला रहे थे। मगर अब सूरत हाल ये है, बताया ये जा रहा है कि 128 के करीब लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है जिसके ऊपर अन करीब जो है हाथ डाला जाएगा। और इस सिलसिले के अंदर FIA जो है वो ये भी बताता है कि उनके अहलकार ये भी बता रहे हैं कि ये जो लसबेला वाला इंसिडेंट हुआ और उसके ऊपर जो सारी कंपेन रन की गई, चलाई गई फ़ौज मुखालिफ, उसके ताने बाने जो हैं वो उन्होंने ढूंढ लिए हैं, पकड़ लिए हैं और अन करीब उनके ऊपर भी हाथ डाला जाएगा। फिर आप देखें इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक वो हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ के जो पसंदीदा सहाफ़ी थे या तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को जो बहुत पसंद किया करते थे सहाफ़ी, उन्होंने एक जो है वो बयानिया तश्कील दिया था और वो बताया था कि पहली बार आपको टक्कर के लोग मिले हैं। तो टक्कर के लोग जो मिले हैं उनका हाल ये है कि आप देखें एक शख्स जो है उनमें से वो नौकरी लेकर चुप करके आराम से होम्योपैथिक बातें करके अब जो है वो बैठ गया है। दूसरा जो है अरशद शरीफ साहब जो थे वो दुबई फ़रार हो गए हैं और वो जिस तरह हुए हैं पेशावर से तहरीक इंसाफ की मदद से, हुकूमत के खैबर पख्तूनख्वा की मदद से, वो सब के सामने वो चीज़ें सारी कहानियाँ सामने आ चुकी हैं। साबिर शाकर जो पहले ही बरतानिया के अंदर अज़ाइलम की दरख्वास्त दे चुके हैं। फिर आप देखें इसी तरह सहाफ़ियों से हट कर अगर आप जाएँ तो तहरीक इंसाफ के अपने जो लीडरान हैं जैसे शहजाद अकबर जो हैं वो रोज़ाना बिला नागा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे, वो भी दुबई फ़रार हैं और वहाँ से मालूम
ہوا ہے کہ وہ اسپین یا UK کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو سمجھ سے باہر ہے یہ کہ تمام کے تمام جو محب وطن لوگ تھے وہ بھگوڑے کیوں ہوتے جا رہے ہیں، ان کو بھاگنا کیوں پڑ رہا ہے۔ تو چیز یہی سمجھ آتی ہے کہ 4 دنوں کا میلہ ہے، جب تک میلہ چل رہا ہو تو میلے کے اندر موج مارتے ہیں سارے، اور جب میلہ ختم ہو جائے تو وہ پھر ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کو نکل جاتا ہے، یا پارٹی تبدیل کر لیتا ہے یا چپ کا روزہ رکھ لیتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو بیانیہ تشکیل دیا جا رہا تھا خاص طور پر سوشل میڈیا کی ذریعے، اب وہاں پر لوگوں کی آوازیں بند ہو گئی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کگی بن گئی ہے ان کی۔ ان کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ اب وہ کوئی بھی بات کریں گے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لاجک کے، تو ان کی پکڑ ہوگی۔ تو اب وہ بڑے کانشیس ہو گئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 روز سے کہ تحریک انصاف کے وہ جتنے ٹرولز تھے وہ کافی خاموش دکھائی دے رہے ہیں، وہ بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ شاید وہ ٹویٹر سے غائب ہی ہو گئے ہیں۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو شہباز گل صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اعلیٰ کار بنے، جبکہ سازش کے پیچھے جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے اس کی تلاش ابھی بھی جاری ہے، اور اس کے تمام تانے بانے بنی گالا سے جوڑے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج جو شہباز گل صاحب کے اسسٹنٹ ہیں ان کی بیگم کی جو گرفتاری ہوئی اس کے اوپر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے، مگر وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ثبوت اکٹھے کرنے کے سلسلے کے اندر جو بھی ان کی شہباز گل صاحب کی بلانگنگز تھیں وہ ان کے اسسٹنٹ کے پاس تھی، جو کہ موقع سے فرار ہو گیا۔ تو اگر وہ اس کے دل میں چور نہ ہوتا یا چوری نہ کی ہوتی تو ممکن بات ہے کہ وہ نہ فرار ہوتا، مگر کیونکہ صورتحال یہ تھی تو وہ نکل گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ایک بیانیہ تشکیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوبارہ سے، اب وہ نیا بیانیہ گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس سلسلے کے اندر یہ جو 13 اگست کا لاہور کے اندر ہاکی اسٹیڈیم کے اندر جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس کو بڑا اہم گردانا جا رہا ہے، اور بہرحال اس کے اوپر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے، جس طرح آسٹرو ٹرف وہاں سے ہٹائی جا رہی ہے جلسے کے لیے۔ اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی کام پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کسی اور دیگر جماعت نے کیا ہوتا تو عمران خان صاحب اور ان کے جو ٹرولز ہیں انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لینا تھا، مگر اب یہ چیز کسی کو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بدماشیاں بھی کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب جلسہ کامیاب کروانے کے لیے پرویز الہی صاحب کو تو پہلے ہی پتا ہومیوپیتھک قسم کا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا تھا، کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، اور عثمان بزدار سے بھی کم طاقت جو ہے پرویز الہی کے پاس ہے، ہاتھ پاؤں ان کے باندھے ہوئے ہیں۔ تو تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب اپنی نگرانی کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور پنجاب حکومت کا اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود ہی چار سنبھال لیا ہے، ڈپٹی کمشنرز کی وہ خود ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، ہر ضلع سے 10-10 ہزار جو لوگ اکٹھے کر کے لے کر آنے ہیں، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوں، وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پورا زور دے کے، بلکہ یوں کہنا چاہیے ڈنڈا دے کر وہ کام کروانا چاہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اور جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کے درمیان رفٹ نظر آ رہا ہے۔ بیوروکریسی جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان حالات کے اندر ایکسکیوز می۔ اور پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اس وقت بزدار سے بھی زیادہ کمزور وزیر اعلیٰ ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پرویز الہی صاحب نے وزارت اعلیٰ سنبھالتے ساتھ ہی اب تک چند ہفتوں کے اندر اندر ہی 80 سے زائد افسران کے تقرر اور تبادلے جو ہیں وہ کر دیے ہیں، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ فرا گجر ٹائپ شاید کوئی اور شخصیت اب پنجاب کے اندر آ گئی ہے، جو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ والا پھر دوبارہ سے رنگ بازی شروع ہو گئی ہے، اور اس کے اندر دہاڑیاں بھی لگائی جا رہی ہیں، مال بھی بنایا جا رہا ہے اور پیسہ بھی کمایا جا رہا ہے۔ کل کی بات کریں تو کل 5 پولیس افسران اور 8 اسسٹنٹ کمشنرز کے تبادلے کیے، آج مزید کر دیے گئے لوگوں کے تبادلے، اور میں نے وہ دیکھا ٹویٹر کے اوپر پرویز الہی صاحب جا کر لوگوں کو صفائیاں دے رہے تھے کہ وہ جو لوگ مال ٹاؤن والے معاملے کے اندر انوالو تھے یا ان کا نام آ رہا تھا تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ نام دیے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہم نے ان لوگوں کی اپائنٹمنٹ کی ہے، تو لوگ نیچے سوال پوچھ رہے تھے کہ کس رہنما نے کہا، کس نے آپ کو یہ حکم دیا، وہ بھی ذرا وضاحت بتا دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ مگر جو ہے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ والا کھیل دوبارہ سے پنجاب کے اندر زور و شور سے جاری ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اب بیانیے کو کس طرح تشکیل دیں گے، جہاں وہ ایک سازشی خط والا معاملہ تھا، پھر امریکہ کی سازش تھی اور پھر برندی مداخلت تھی، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس کا دھڑان تختہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں آج پرویز الہی صاحب کی بھی جو امریکی وہ ہیں عہدیدار، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کا بھی بڑا چرچا ہے، وہ بھی سارا معاملہ ہے۔
پر اس وقت جو عمران خان صاحب کی میڈیا مینجمنٹ ہے وہ جس طرح اے آر وائی کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے اور اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ دیگر اداروں کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور لوگ چپ کر رہے ہیں، اب اس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، تو وہ جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ خطرے میں محسوس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے نظریہ تو کیونکہ تھا ہی نہیں تو وہ نظریہ بالکل ہی فارغ ہو جائے گا اگر وہ ہوگا بھی۔ تو آج جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو فوج سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے، دراصل یہ پی ٹی آئی کو فوج سے لڑانے کی سازش نہیں، بلکہ میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی سازش یہ تھی کہ وہ عوام کو فوج سے لڑا دیں، مگر کیونکہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ اس فوج کے ساتھ رہتی ہے، اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے راضی ہے اور اس کو معلوم ہے ہر مشکل وقت میں فوج ہی ان کے کام آئی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، چاہے وہ معیشت کا معاملہ ہو، چاہے وہ سیلاب آئیں، زلزلے آئیں، طوفان آئے، آندھی آئے، کوئی بھی حادثہ ہو تو فوج کے جوان جو ہیں وہ سب سے اول دستے کے اندر آپ کے سامنے آتے ہیں مدد کے لیے۔ پھر دوسری جانب اگر بات کی جائے تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا 9 حلقوں کے ضمنی الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ معطل کرنے کی جو تحریک انصاف کی درخواست تھی اس کو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ تو جب یہ نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ 9 کے 9 حلقوں کے اندر بیک وقت الیکشن لڑیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے عمران خان صاحب اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یا وہ اس معاملے کے اندر پھر دوبارہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ وہ ویسے یو ٹرن لے بھی لیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اور لگتا یہی ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیں گے کیونکہ یہ معاملہ پھر عدالت میں جا کر چیلنج بھی ہو سکتا ہے، اور اگر فرض کر لیں 9 حلقوں کے اندر وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو پھر دوبارہ آ گیا 8 حلقوں پہ الیکشن ہوں گے، تو ملک و قوم کا پیسہ یوں ضائع میرے خیال سے نہیں جو ہے وہ کرنے دیا جا سکتا، حکومت کی جانب سے بھی اور اداروں کی جانب سے بھی۔ تو یہ پڑھی لکھی بات ہے، تو آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر ایک تو وہ نہلی والی تلوار بھی لٹک رہی ہے، تو اس وجہ سے ان 9 حلقوں کے اندر عمران خان صاحب تو نہیں کھڑے ہوں گے، اور دوسری جانب میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک دفعہ آپ نے جب ریزائن کر دیا تمام سیٹوں سے تو آپ دوبارہ اس کس منہ سے اس سیٹ کے اوپر دوبارہ الیکشن لڑیں گے؟ آپ کو عوام نے ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا تھا کہ آپ جا کر ان کی آواز بلند کریں، ان کے مسائل کا حل نکالیں، آپ نے وہ الٹا جو ہے اس سیٹ سے ریزائن دے دیا۔ تو اب عوام کے اوپر چھوڑ دیں کہ عوام کیا فیصلہ کرتی ہے۔ فی الحال جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت پریشان ہے کہ جیسے ہی تحریک انصاف کے خلاف کوئی ادارہ فیصلہ دیتا ہے، کورٹ کا کوئی آرڈر آتا ہے یا کسی تحریک انصاف کے رہنما کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ڈالر کیوں نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے؟ اس کی اب لاجک جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور سٹاک مارکیٹ بھی دیکھیں اب اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں ابھی تو خالی عمران خان صاحب کے پنٹر وغیرہ پکڑے ہیں، اگر جس دن عمران خان صاحب نااہل ہو گئے یا ان کو پکڑ لیا گیا تو دیکھیے گا ڈالر پھر کس طرح ٹکا ٹوکری ہوتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹس میں لازمی بتائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔